سارا جھوک جیون جانتا تھا کہ بکی اور اکرم کی محبت سچی ہے۔ سندری کہتی تھی، سارے جھوک میں ان دونوں کی محبت کا مشک رچا ہے۔ رادھا اور نرگس کہتی تھیں، جھوک جیون کا سارا حسن اکیلی بکی کے حصے میں آیا ہے، لیکن اس کا حسن دو گنا ہو جاتا ہے جب وہ اکرم کے پہلو میں کھڑی ہوتی ہے۔ کماد کا یہ کھیت ان کی اصلی اور پاک محبت کا گواہ تھا، اور اسی کھیت میں آج وہ دونوں آخری بار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بکی، چل ہم کہیں دور بھاگ چلتے ہیں۔ اکرم کے پاس یہی آخری حل تھا، اور بکی نے کچھ پل سوچنے کے بعد نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ جانتی تھی 7 نسلوں تک اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ جھوک جیون کے ہر جوڑے کو ان کے کیے کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ ابے نے جو فیصلہ کر لیا ہے اسے قبول کرنا میری مجبوری ہے، اس نے اکرم کی طرف دیکھے بنا کہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ فقط وہ 2 میل کا فاصلہ تھا جھوک جیون سے بھمیے کا، لیکن اس دن کے بعد اس نے کبھی جھوک کی طرف مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ اس دن ڈولی میں پیر رکھتے اس نے دل سے یہی عہد کیا تھا کہ وہ اکرم کی جھوک میں اب کبھی نہیں آئے گی۔ رنگو اسے مار مار کر ادموا کر دیتا، بھلا چنگا تھا۔ پھر نہ جانے کس کے ہتھے چڑھ کر جوئے کی لت میں پڑ گیا۔ ایک ایک کر کے گھر کا آدھا سے زیادہ سامان بیچ چکا تھا۔ بکی منع کرتی، شور مچاتی تو ایسی مار مارتا کہ اس کی ناک منہ سے خون پھوٹ پڑتا۔ اور اس رات جب وہ باڑے میں بندھی کالی بھینس کھولتا پکڑا گیا تھا، بکی کے شور مچانے پر الٹا اسے ہی ڈنڈے سے دھو ڈالا۔ کئی دنوں تک وہ بستر پر پڑی رہی، پھر بھی اس نے ابے کے گھر کوئی شکایت نہ بھیجی، کیونکہ ڈولی چڑھاتے دادی نے اس کے کان میں کہا تھا، اگلے گھر میں تیرے ساتھ جو ہوگا وہ تیرا اپنا نصیب ہوگا۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس نے اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اگر اس دن وہ اکرم کی بات مان جاتی تو آج رانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اماں ابے کے سر پر تو میں بوجھ تھی، انہوں نے اپنا بوجھ اتار کر رنگو کے سر پر ڈال دیا اور خود میری طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی کبھی اس کا دل بھر آتا، لیکن اس روز جب ابا آیا تھا اس نے کہا تھا وہ اس کے سارے حالات سے واقف ہے، پر وہ مجبور ہے۔ وہ بیاہی بیٹی کو اپنے پاس لے جا کر نہیں بٹھا سکتا، اور اسے اچھی طرح سمجھایا تھا، بکی میری اس پگ کا خیال رکھیں، اس گھر میں تیری ڈولی میں نے بھیجی تھی، اب تیرا جنازہ ادھر سے ہی اٹھنا ہے۔ اور بکی نے سوچا تھا کہ آخر پگ کے نام پر کب تک بیٹیوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے۔ جوئے کے اڈے پر شور مچ گیا تھا، رنگو یہ بازی بھی ہار گیا تھا۔ رنگو کو لگ رہا تھا کہ شاید آج اس کا آخری کھیل تھا، اور اس آخری داؤ میں وہ اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے۔ بختو اور اس کے ساتھی سیٹیاں بجاتے للکار کر اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ باقی کچھ تماشبین محفوظ ہوتے رہے، کچھ رنگو پہ ترس کھا رہے تھے۔ چل او رنگو، پھینک ادھر 2 لاکھ، بختو للکار کر بولا۔ رنگو کے اوسان خطا ہو گئے، کچھ دیر خاموشی ٹھہر گئی، پھر بختو نے اس کے آگے ہو کر کہا، زر یا زن؟ شرط بھی یہی تھی کہ اگر زن نہ دیا تو زن دے گا، اگر زر نہ دیا تو زن دے گا۔ اب مکرنے کی گنجائش نہیں تھی، زن یا زر۔ بختو اور اس کے دوست نعرے مارنے لگے۔ رنگو بت بنا کچھ کہہ نہ پا رہا تھا۔ اب کہ بختو زچ ہو گیا، جلدی کر رنگو بول، زر یا زن؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا دھاڑنے لگا، زر۔ عقب سے ایک آواز ابھر کر سامنے آئی، وہ ڈھور ڈنگروں کا بیوپاری عزت کا سودا بچانے آیا تھا۔ سارے مجمع کو حیرت کا ناگ ڈس گیا۔ بول کتنے پیسے؟ بختو کی لال آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ 2 لاکھ، وہ خباثت سے ہنسا۔ اکرم نے پوٹلی میز پر پھینک کر کہا، تسلی سے گن لے۔ مجمع میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر اسی رات اکرم نے رنگو سے بکی کی رہائی کا پروانہ لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی آبرو کا محافظ بن گیا۔